السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج منڈے 28 نومبر ہے اور سٹارٹ آف اے نیو ویک ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہونے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فارملی ولاگ کی باقی چیزیں ڈسکس کریں، میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں آج سے ایک کوشش کروں گا کہ پاکستان کی جو سیاسی اور آئینی تاریخ ہے اس کے بارے میں ایک پورا سلسلہ جو ہے شروع کروں۔ اس کے پارٹس ہوں گے، میرے ہر بلاگ کے اندر میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میری کوشش اس لیے ہے تاکہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں پبلک کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کے لیے فیکٹ بیس باتوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تمام شخصیات، وہ تمام کردار جنہوں نے آج تک پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک بڑا اہم رول ادا کیا ہے کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہماری آئینی جو تبدیلیاں ہمارے ملک میں آئی ہیں، جس طریقے سے ہمارا 1956 کا، 1962 کا اور پھر 1973 کا آئین نافذ ہوا، پھر آئین کے اندر ہونے والی جو ترامیم ہیں ان سے ریلیٹڈ اور سیاسی چیزوں سے ریلیٹڈ میں جو ہسٹری کی ساری چیزیں ہیں وہ کنسائز کر کے ایک شارٹ فارم میں ایزیئر ورژن آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے ہر ولاگ کا آئندہ سے وہ حصہ ہوگا۔ دوسری میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو انکریجمنٹ ہے وہ میرے لیے بڑی اہم ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور انفارمیٹیو لگتی ہیں تو آپ ان کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ اچھا، آج جو ولاگ کا سٹارٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا کیا مختلف ہے جو ہمارے یہاں پر ہونے جا رہا ہے سیاسی طور پر پاکستان میں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو ان کے ساتھ لوگ ہیں موجود، ان کا اور رابطہ ہوگا جو حکومت میں اس وقت کولیشن موجود ہے۔ بیک ڈور یہ رابطے ہوں گے، اور کس لیے رابطے ہوں گے؟ ایک ہی میجر چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز کے اوپر بات ہو، کیونکہ جو کرنٹ سٹنگ کولیشن گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشنز جب تک نہیں ہوں گے تب تک یہ سارا کا سارا ٹرموائل اور یہ جو کرائسس ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ کس وجہ سے ختم نہیں ہوگا؟ بیکاز سب کو پتہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بھی اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہی، ان کی لمیٹیشنز ہیں۔ کچھ وزارتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس ہیں، کچھ وزارتیں نون کے پاس ہیں، اور پھر باقی کچھ ان کے جو باقی حلیف ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام پراپرلی اگر سر انجام دینا ہو تو اس کے لیے اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کے تحت آپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ٹرم ہے، یہ ٹرم تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اگر وہ لوگ اپنی پالیسیز کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر پائے تو یہ اس کولیشن گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے ریپ اپ کیا جائے۔ بہرحال اس میں مزید جو چیزیں آنے والے دنوں میں ہوں گی ان کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ابھی فی الحال جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہوگا کیا، عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں، اس کے اوپر آج بات تو دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی ان کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر یہ کسی قسم کی الیکشن کی بات چیت بیک ڈور رابطے ہوں گے بھی تو میں جہاں تک ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتا آیا ہوں، مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بریک تھرو ہوگا۔ یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوں گے۔ ڈیڈ لاک کا شکار کس وجہ سے ہوں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حصے کا، سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ سیکنڈلی، اگر وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت کرتے ہیں تو پھر اس کو ان کو اپنے ووٹرز کے سامنے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر کوئی نہ کوئی ان کے لیے پرابلم آنے والے دنوں میں کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے لیمیٹڈ ہیں۔ میں پہلے بھی بلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بڑا سوسائڈل قسم کی اپروچ تھی پولیٹیکل سوسائڈ کی، کہ انہوں نے یہ اسمبلی سے نکلنے کی بات کر دی۔ اب اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو میجر سٹرانگ ہولڈ ہیں وہ ایک ہے پنجاب اور دوسرا ہے کے پی کے۔ دونوں صوبوں میں جو پارلیمانی پارٹیوں کی مشاورت کے بعد جو آج کے دن میں ہو بھی رہی ہیں، اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ رہے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا سی ایمز کو کہہ دیتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کی رننگ کا سارا جو ذمہ ہے وہ چلا جائے گا گورنرز کے پاس۔ اب دونوں یہ جو کنسرنڈ صوبے ہیں، ان دونوں کے جو گورنرز ہیں وہ ایک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے گورنر ہیں پنجاب میں، جبکہ کے پی کے میں جے یو آئی ایف کے گورنر ہیں۔ اب یہ چیز اس لیے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے ذرا تھوڑے سے مشکل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ
اگر انٹرم گورنمنٹ نے بننا ہے تو اس کے لیے چیف منسٹرز کا انتخاب ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو بات چیت کا حصہ بننا پڑے گا. پھر الیکشن کمیشن سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی ایشو بن سکتا ہے. تو یہ ایک اوور آل بڑا ایشو ہو سکتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس طریقے سے بنے گی، کیونکہ خان صاحب تو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کسی قسم کی ان کو گارنٹی نہ ملے. کیونکہ ان کا جو لاسٹ 26 نومبر کا جو جلسہ تھا لانگ مارچ کے جو اختتام پہ تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک طرح کی ریکویسٹ کی کہ کسی طریقے سے اس ساری چیز کو اور اس سارے کرائسس کو ختم کیا جائے. دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس میں جو ایک میجر چیز ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر رول جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ امپوز نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی آئین میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے وہ چیف منسٹر کنسیڈر نہیں ہوگا جب تک کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ نہ ہو جائے. اب ووٹنگ کے رزلٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ کامیاب ہو جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر اب برقرار نہیں رہے، اور اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پر برقرار ہیں. ان دونوں صورتوں میں کتنے دن لگ سکتے ہیں، کوئی پولیٹیکل ڈیڈ لاک بن سکتا ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں تو اس میں دن لگ سکتے ہیں. اور اگر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ گورنر رول کی طرف جاتی ہے، وہ امپوز بھی کرتی ہے، تو آبویسلی یہ چیز جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے پی ٹی آئی اور اس کے جو حلیف ہیں. اب اس کے اوپر کتنی دیر سپریم کورٹ اس کو سنتی ہے، اس کے اوپر کیا ججمنٹ آتی ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ساری بڑی ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں. ٹائم کنزیومنگ ان دا سینس کہ جس طریقے سے جس ٹائم فریم پہ خان صاحب چلنا چاہ رہے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ٹائم پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور بڑے تیزی سے موو فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید چیزیں اتنی تیزی سے موو فارورڈ نہ کریں. اچھا، اس کے بعد جو ایک بڑی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اور جو بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کے لیے، وہ ہوگا کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کوئی ریوولٹ نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں سیاسی پارٹیوں کے اندر جب آپ خان صاحب کے اگر پچھلے سالوں کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں، جب وہ اتنے زیادہ مقبول نہیں تھے، مقبول تو خیر تھے لیکن ان کی پارٹی اتنی زیادہ انفلوئنشل نہیں تھی، تو اس وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں. تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے الیکٹیبلز خان صاحب کے پاس آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکٹیبلز خان صاحب کے پاس آئے ہیں، اس بات کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز خان صاحب کے پاس ہی رہیں گے. تو اگر ان کی پارٹی کے اندر کسی قسم کا ریوولٹ ہوتا ہے یا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں سے 100 میں سے 70 لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم لوگوں کو منظور ہے، لیکن 30 لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ تحلیل کریں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم وی آر آنسریبل ٹو آر ووٹرز، اور ہم نے اپنے لوگوں کے لیے 5 سال کے لیے ووٹ لے کر آئے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو مطلب وجہ بنا کر کوئی نہ کوئی بات آ سکتی ہے سامنے. اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہی کمز ان ٹو پلے پکچر میں آتے ہیں. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو ماسٹر آف آل دیز تھنگس کہا جاتا ہے. پہلے بھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایک وہ ایلیگیشن تھا، وہ یہ تھا کہ سندھ ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا ہے فار پولیٹیکل پرپسز اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے. ثبوت کسی کے پاس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہ کبھی پروو ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ایز سچ ہمارے ہاں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ لاہور جا رہے ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی بھی مشاورتی جو کمیٹی ہے، ان کا پارلیمانی کمیٹی، اس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بن رہی ہیں. کے پی کے اندر جے یو آئی ایف اور باقی بہت ساری پارٹیوں نے بھی آج کے دن کے اندر ایک میٹنگ کی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آئینی طور پر، قانونی طور پر اس سارے فریم ورک میں رہتے ہوئے اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہونے دی جائیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آبویسلی اگلے آنے والے 3 سے 4 دن کے اندر بڑی امپورٹنٹ قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی. لیکن ایک چیز جس کو میں فورس ہی کر رہا ہوں، آئی کوڈ بی رانگ، میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 26 تاریخ کا جو اعلان ہے خان صاحب کا، یہ پیورلی پولیٹیکل پرپس کے لیے تھا اور ایک جو مومنٹم تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے ووٹرز کو کوئی چیز ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ، اس کے لیے یہ دیا گیا ہے. ایک دم سسٹم سے یوں نکل جانا اور پھر یہ ٹرائی کرنا پوری طریقے سے سبوتاج کرنا، کیونکہ دیکھیے اگر کسی نے بھی الیکشنز کروانے ہیں تو آئندہ کے لیے یہ ایک راستہ بن جائے گا کہ فرسٹ آف آل آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے نکلیں اور سڑکوں پہ آ جائیں، یا جو کچھ جس طریقے سے بھی آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں اور آپ اپنی مرضی کے اوپر مرضی سے الیکشنز کروا لیں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جی آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آئندہ اب جو میری ویڈیوز بنیں گی اس کے اندر میں پاکستان کی جو آئینی اور سیاسی ہسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ضرور چیزیں شیئر
شیئر کیا کروں گا، اور جتنی بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، وہ شخصیات، وہ کردار جنہوں نے پاکستان کے آئینی اور سیاسی پاسٹ کے اندر کوئی میجر رول پلے کیا ہے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو ضرور انفارمیشن دوں گا۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔